بنایا اور صرف مسلمان ہی نہیں بنایا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس نبی کا امتی بنایا جو سب سے محبوب نبی آخری نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصیت کے ساتھ آخری نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین جمعہ، میری ایک پہلے گزارش یہ ہوگی کہ آپ تمامی حضرات پہلی صف کو مکمل کر لیں، پھر دوسری صف میں بیٹھیں، تیسری صف میں بیٹھیں، اس لیے کہ بعد میں جو آنے والے مقتدی ہیں ان کو دقت ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار کوئی انسان نمازیوں کو لان کر کے پھلان کر کے چھلان کر کے جائے تو اسی لیے آپ اس کا بالکل خیال رکھیں کہ پہلی صف جب مکمل ہو جائے تب دوسری صف لگائیں، پھر تیسری صف لگائیں، اس طریقے سے آپ صف لگائیں. آئیے اس مختصر سے جمعہ کے وقت میں جو میں نے موضوع انتخاب کیا ہے وہ یاد موت ہے، یعنی موت کی یاد. اور میں نے جو خطبہ مسنونہ کے اندر ایک قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کو بیان فرمایا. محترم سامعین کرام، ہم لوگ اس بات کو حقیقت سمجھتے ہوئے اس بات کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور آئے دن ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے دوسرے بھائی کو مٹی دیتے ہیں اور کانٹے لگا کر کے ہم اسے قبرستان تک پہنچا دیتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ انسان، چاہے وہ انسان ہو یا وہ جانور ہو، اللہ رب العالمین نے جس چیز کو بھی پیدا کیا اسے فنا ہو جانا ہے. صرف فنا ہونے والی نہیں جو ذات ہے، جس کو نہیں فنا ہونا ہے وہ اللہ رب العالمین. تو ہم لوگوں کو پتا ہے کہ اس دور فانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بھیجا ہے. تو اللہ رب العالمین کا کچھ مقصد ہے، کچھ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. اللہ رب العالمین نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں ہم لوگوں کو جگہ نصیب فرمایا. تو سب سے پہلے اس بات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے تو پھر ہمیں اس کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ذائقہ کے معنی ہوتا ہے چکھنا. مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی چیز کا ذائقہ کو چکھنا ہو، اگر آپ نے کسی حلوائی سے مٹھائی خریدی، مٹھائی خریدنے کے بعد آپ نے اس سے کہا کہ ایک مٹھائی مجھے دکھاؤ، میں کھاؤں گا، چیک کروں گا، ٹیسٹ کا مزہ لوں گا، ذائقہ یعنی میں اس کا مزہ چکھوں گا کہ آپ کی مٹھائی کیسی ہے. اگر آپ کی مٹھائی اچھی ہوگی یا آپ کی مٹھائی کھٹی ہوگی، اس کا میں ذائقہ آپ کو چکھ کر کے بتاؤں گا. لہذا حلوائی سے وہ مٹھائی لیتا ہے اور اس کا ذائقہ کو چکھتا ہے. چکھنے کے بعد وہ انسان اس چیز کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ یہ آپ کی مٹھائی بالکل تازی مٹھائی ہے یا پھر آپ کا یہ مٹھائی، آپ نے جو اس مٹھائی کو بنایا ہے اس کے اندر کھٹاپن ہے، یہ بہت دنوں کی مٹھائی ہے. وہ لوگوں مٹھائی کی مثال اس لیے میں نے دی کہ مٹھائی کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ لوگ اس کی لذتوں کو چکھنے کے بعد دکاندار سے تو کہہ سکتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ موت کا ذائقہ ایسا ہے کہ جو انسان اس کو چکھ لیتا ہے وہ کسی کو بتا نہیں سکتا کہ یہ موت کا ذائقہ کیسا ہے. مرنے والا کسی کو یہ نہیں بتا سکتا کہ موت کیسی چیز ہے. تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اتنے پر اللہ نے بس نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے آگے نقشہ کھینچا اور فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے میرے بندے تم مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور قیامت کے دن تمہیں اپنے بارے میں تم نے جو کرتوت کیا ہے، تم نے اگر اچھا کیا ہوگا، تم نے برا کیا ہوگا، اگر تم نے کسی کے ساتھ ظلم کیا
ظلم و زیادتی کی ہوگی، تم نے طاقت کا نشہ دکھایا ہوگا، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمہیں اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ اللہ نے 2 چیز بیان کی۔ تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ۔ اور کامیاب شخص کون ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کامیاب شخص وہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اپنی جہنم سے بچا کر کے اس کو اپنے جنت میں داخلہ دلوا دے، وہی انسان کامیاب ہوگا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور میرے بندے، تم جس دنیا کے چکر میں پڑے ہو، جس دنیا کو ہر چیز سمجھتے ہو کہ یہی دنیا میرے لیے سب کچھ ہے، یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی، یہ دنیا کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتی، یہ دنیا پانی ہے، اس دنیا کو ختم ہو جانا ہے۔ میرے بندے، یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا۔ سب سے پہلے یہ کہ ہر انسان کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں جو پیدا کیا تو اللہ رب العالمین نے ہمارے مقصد کو بھی بیان فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن آج انسان عبادت کو چھوڑ کر کے دوسروں کی غلامی کرنا شروع کر دیے۔ وہ لوگوں اپنے رب سے رشتہ مضبوط کرو، اللہ نے جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا اس مقصد کو تم بھولے ہوئے